بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اما الاوقات التي تكره فيها الصلاة فخمسة ثلاثة اي ثلاثة اوقات من تلك الخمسة يكره. یہاں تک نمازوں کا اول آخر وقت آیا ہے، پھر ان میں مستحب وقت آیا ہے. بادل نہ ہو تو کیا مستحب ہے، بادل ہو تو کیا مستحب ہے. اما الاوقات بڑا اوکھا مسئلہ جی. بہرحال اوقات وہ اوقات کے مکروہ ہے اس میں نماز فخمسۃ وہ 5 وقت ہے جن میں بہرحال اوقات اللہ تی وہ اوقات کے مکروہ ہے ان میں نماز بس 5 ہیں. منع کرو. بہرحال اوقات وہ اوقات کے مکروہ ہے ان میں نماز بس 5 ہے. بہرحال اوقات وہ اوقات کے مکروہ ہے ان میں نماز بس 5 ہیں. یا لفظ آ گیا تکرہ ہو، کیا آ گیا؟ تکرہ. اس اتنے ٹیلے ذرا دھیان کرنا ہے. جائز ہے یہ کہ مراد لی جائے کراہت سے یہاں معنی لغوی، تو جائز ہے کہ یہاں کراہت سے مراد معنی لغوی ہو. کیا ہو؟ تو اگر کراہت لغوی معنی مراد ہو نا تو پھر یہ کراہت لغوی معنی کے اعتبار سے عدم جواز اور جواز بالکراہت دونوں کو شامل ہوتی ہے. اگر کراہت کا کراہت لغوی معنی کے اعتبار سے سمجھے بھئی عدم جواز بھئی جائز ہی نہیں، جائز ہی یا جائز ہے لیکن محل کراہت دونوں فرد ہوتے ہیں. حل سمجھی؟ مما ہوا مطلوب العدم بغیر ہی ان سے کہ وہ مطلوب عدم نہ ہونا، یا یہ کہ مراد ہو معنی عرفی. کیا ہو؟ معنی عرفی ہے حرام سے نیچے. حرام سے نیچے. تو پھر اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کراہت تحریم تے کراہت تنزیہ تے مکروہ تحریمی تے مکروہ تنزیہ. اور اب عرفی معنی اگر لیں تحریم سے نیچے، دھیان کرنا، تو مراد اب کراہت تحریم ہوگی. کیا ہوگی؟ کہ یہ وہ وقت ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جن میں مسئلہ ذرا اوکھا تو کیا دھیان کرے جی. اور مسئلہ سنو، قانون سنو. نہی جو ظنی و ثبوت ہو، نہی یعنی دلیل قطعی سے ثابت نہ ہو بلکہ حدیث پاک دلیل ظنی، قرآن پاک کا عام مخصوص البعض ظنی پڑھ چکے ہو جی سارے. تو وہ کیوں یعنی نہی ظنی و ثبوت ہو اور ظاہر سے نہ پھیری جائے تو اس نہی سے کراہت تحریم ثابت ہوتی ہے. ایک قانون آ گیا جی، سمجھ آئی ہے؟ نہی اور ظاہر سے پھیرا نہ جائے تو پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ کام نہ کرو، اور وہ نہ کرو جو ہے نا اس پر اگر کوئی دلیل پائی جائے کہ یہ جو منع کیا ہے یہ کراہت تحریم کے لیے نہیں کراہت تنزیہ ہے، یا بھی اس میں کوئی ہمارا فائدہ ہے، اس قسم کا اگر کوئی کرینہ نہ پایا جائے تو پھر وہ چیز کرنی مکروہ تحریمی ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ اے کام نہیں کرنا حدیث پاک آ جائے تو اے جڑا نہیں کرنا، اے نہیں کرنا کس درجے میں ہوندا ہے؟ جڑے کام نہیں نہ کری دے، جڑا شریعت نے منع کیتا ہے، کچھ حرام نے، کچھ مکروہ تحریمی نے، کچھ مکروہ کچھ اساءت نے،
کچھ مکروہ تنزیہ نے، کچھ خلاف اولا نے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ کام، تو حدیث سے یہ نہ جو ثابت ہوتی ہے، یہ دلیل کیا ہے؟ دلیل زنی. دلیل زنی سے جو نہ ثابت ہو نا کہ یہ کام نہیں کرنا، تو اگر کوئی کرینہ نہ پایا جائے کہ جو بتایا کہ یہاں بھئی یہ مراد نہیں ہے، تو پھر اس سے ثابت ہوتی ہے کراہت تحریم. کیا ثابت ہوتی ہے؟ کہ یہ کرنا مکروہ تحریمی ہے. حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع فرمائیں تو کرینہ صارفہ نہ ہو، تو یہ چیز جو منع ہوتی ہے یہ کس درجے تک منع ہوتی ہے؟ حرمت سے نیچے، کراہت تنزیہ سے اوپر، کراہت تحریم کے درجے میں ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام سے منع فرمایا ہو اور وہ منع ہو گیا نا. اب یہ منع کس درجے کا ہے؟ وہ جڑے کام نہیں نہ کرنے شریعت وچ انہاں دے درجے نے. کچھ آدھا کرنا حرام ہے، کچھ آدھا کرنا مکروہ تحریمی ہے، کچھ آدھا کرنا مکروہ تنزیہ ہے، اور اس کے ظاہر پر کوئی دلیل نہ ہو تو اس کو ظاہر سے پھیرنے پر کرینہ صارفہ کہ جب لفظ بولا گیا تو کوئی ایسا کرینہ نہیں ہے جو اس کو اس کے حقیقی معنی سے پھیرے. تو پھر کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں تو منع کے ساتھ کوئی ایسا کرینہ نہ ہو جو یہ بتائے کہ تم اختیار ہے کرو نہ کرو، جی تمہارے فائدے کے لیے منع کیا ہے. یا بھی یہ کراہت تنزیہ کوئی اور دلیل پائے گی جس وجہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مکروہ تحریمی نہیں ہے. کوئی کرینہ نہ، کوئی ظاہر سے پھیرنے والی دلیل نہ ہو تو پھر کیا ثابت ہوتا ہے؟ مکروہ کراہت تحریم ثابت ہوتی ہے. لہذا جس سے سونے منع فرما دے اس کا کرنا کیا ہوتا ہے؟ کراہت تحریم ہے، مکروہ تحریم. اس کا کرنا مکروہ تحریمی ہے. کراہت تحریم تے فعل ہے نا، اس کا کرنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، تو اس سے بچنا واجب ہے. بچنا واجب ہے. اور نہی جو قطعی ثبوت ہوتی ہے یہ تحریم کا تقاضا کرتی ہے. نہی جو قرآن پاک سے جتنے نہج منی ثابت ہوتے ہیں، اور جویں امر جیڑی شاید امر ہوئے نا انہوں آکھدے مامور بے، تے جیڑی شاید منع ہوئے انہوں آکھدے من ہو یون ان ہو. تے صرف دا قانون لا کے کی بنے من ہی یون ان ہو، تو پھر وہ تخفیف کر کے منی ان جس سے منع کیا گیا. تو قرآن پاک میں جتنے نہج کے سیغے ہیں اگر کوئی کرینہ صارفہ نہ ہو، جس طرح امر کے بارے میں پڑھا ہے جو قرائن سے خالی ہو تو اس سے کیا ثابت ہوتی ہے؟ فرضیت. اسی طرح قرآن پاک کی نہج اگر قرائن سے خالی ہو تو اس سے تحریم ثابت ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ جو نہج قطعی ثبوت ہو اس سے تحریم ثابت ہوتی ہے، جو نہج ظنی ثبوت ہو اس سے، جبکہ کرینہ صارفہ نہ پائے. لہذا خلاصہ یہ ہے کہ تحریم مقابل ہے فرض کے اور کراہت تحریم مقابل ہے واجب کے، اور کراہت تنزیہ مقابل ہے مندوب کے. تو جس چیز کا کرنا حرام ہو اس کا نہ کرنا فرض ہوتا ہے، جس چیز کا کرنا فرض ہو اس کا نہ کرنا حرام ہوتا ہے، جس چیز کا کرنا مکروہ تحریمی ہو اس کا نہ کرنا واجب ہوتا ہے، اور جس کا کرنا واجب ہو، اس کا نہ کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے. اور جس کام کا کرنا مکروہ تنزیہ ہو، جس کام کا کرنا مکروہ تنزیہ ہو اس کام کا نہ کرنا مندوب ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے. مستحب ہوتا ہے. اور جس کام کا کرنا مستحب ہو اس کام کا نہ کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہوتا ہے. کراہت ہو گیا فعل، تو جڑی شے بھی وہ مکروہ ہوندی ہے یار. نہ جو ظنی ثبوت ہو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے کراہت تحریمی ثابت ہوتی ہے، اور جو ناحقتی ثبوت ہو اس سے تحریم ثابت ہوتی ہے. تو تحریم کس کا مد مقابل ہے؟ تحریم فرض کا مد مقابل ہے، اور کراہت تحریم یہ واجب کا مد مقابل ہے، اور کراہت تنزیہ. اب سن مسئلہ، والنہی الوارد ہنا،
یہ جو اوقات ہے نا 5 جن کا ذکر آ رہا ہے، یہ جو 5 اوقات ہیں، یہ جو 5 اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، نہ جو وارد ہے نا یہاں یہ پہلے قبیلے سے ہے۔ کی مطلب یہ حدیث سے ثابت ہے، سارے ان وقتوں میں نمازیں نہ پڑھنا کس سے ثابت ہے؟ تو یہ نہ یہ ظنی و ثبوت ہے، گل سمجھی؟ لہذا بھی اب ان سے کیا ثابت ہوگا؟ کراہت تحریم۔ ہن کراہت تحریم اگو ذرا دھیان کریں بھئی، ان وقتوں میں اگر نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ جو وقت آگے آ رہے ہیں نا ان میں اگر نماز پڑھیں گے نہیں، نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یہ مکروہ تحریمی آگے دیکھیں کس اعتبار سے؟ 2 صورتیں ہیں، ان کانت لنقصان فی الوقت، اگر تو وقت کے نقصان کی وجہ سے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ کس وجہ سے؟ وقت کے نقصان کا کیا مطلب ہے؟ وہ آگے ساری بات تفصیل سے آ رہی ہے، بات سمجھیا؟ کہ اگر تو جو آگے تفصیل آ رہی ہے کہ اگر وہ کراہت تحریم نماز میں کس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے؟ وقت میں نقصان کی وجہ سے، وقت میں۔ تو اب مانعت الصحۃ فیما سببہ کاملا، اب وہ نماز جس کے فرض ہونے کا، واجب ہونے کا سبب کامل تھا، اس کو اگر اس وقت میں ادا کریں گے تو وہ بالکل ہوگی نہیں۔ یہ نہیں ہوگی کہ ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، ہونی کوئی نہیں۔ کل سمجھیے کہ اگر تو وہ نقصان ہے وقت میں، تو اب مانعت الصحۃ صحیح نہیں ہے، کس میں؟ جن کا سبب کامل ہے، جن کا سبب کامل ہے۔ کیونکہ قانون ہے کہ وہ شے جو واجب ہو کامل سبب کے ساتھ، وہ شے اس کو نقصان کے ساتھ ادا کریں تو یہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ کہ شے ایک فرض ہوئی ہے، اس کا سبب کامل ہے، تو اس کو ادا کریں ناقص میں تو یہ ادا نہیں ہوتا، یہ ادا نہیں۔ تفصیل آگے آ رہی ہے ساری جی۔ وَإِلَّا، اور اگر وہ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے وقت کے نقصان کی وجہ سے نہیں، وقت کے کسی اور وجہ سے مکروہ تحریمی ہے، تو پھر نماز ہو جائے گی لیکن مع الاساءۃ، نماز بسات گناہگاری بھی ہوگی۔ یہ ہن جڑا ہے نا بین 5 وقتوں میں نماز مکروہ تحریمی ہے، اتنے یہی مسئلہ ہے کہ بعض وہ نمازیں ہیں جو اس میں ہوتی نہیں ہیں، بعض وہ ہیں جو ہو جائیں گی لیکن گناہگاری ہوگی۔ ہن وہ تفصیل اگوں آ رہی، وہ کون سی ہے جو ہوتی نہیں ہے، تو وہ کون سی ہے جو ہو جائے گی لیکن ثلاثۃ اے ثلاثۃ اوقات من تلک الخمسۃ یکرہ فی الفرد والتطوع، ان 5 میں سے نا، ان 5 میں سے 3 وقت وہ ہیں جن میں فرض بھی مکروہ تحریمی ہے، نفل بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ان 5 وقتوں میں سے 3 وقت وہ ہیں فرض بھی مکروہ تحریمی ہے اور نفل بھی مکروہ تحریمی ہے۔ سمجھ آئی؟ وہ کو تفصیل آ رہی ہے۔ بس اسی لیے فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے 3 یعنی 3 اوقات ان 5 سے مکروہ ہے، مکروہ ہیں ان 3 میں فرض اور نفل۔ جی بس اسی لیے فرمایا ہے مصنف رحمہ اللہ نے 3 یعنی 3 اوقات ان 5 سے مکروہ ہے، ان میں فرض اور نفل۔ بس اس لیے فرمایا ہے مصنف رحمہ اللہ نے 3 یعنی 3 ان اوقات میں سے، ان 5 میں سے مکروہ ہیں، ان میں فرض اور نوافل۔ اب توجہ فرمایا حضرت، یہ کراہت فی الفرض جو ہے،
جیسے کہ فوت شدہ نمازیں کون سی وہ فرض ہیں، ان کو ان 3 وقتوں میں پڑھنا. وہ آگے نیچے دیکھو نا جی، سورج کے طلوع کے وقت، سورج کے غروب کے وقت اور زوال کے وقت، یہ 3 وقت ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ ان 3 وقتوں میں کراہت فرضوں میں جیسے کہ فوت شدہ نمازیں ہیں، یہ کراہت منع کرتی ہے صحت کو. ان وقتوں میں اگر سابقہ قضائیں پڑے تو وہ ہوئی نہیں، وہ یا کراہت کا یہ معنی ہے کہ وہ جائز ہی وہ نہیں ہوئی. وجہ اس لیے ادھر دیکھو کہ تینوں سمجھائی اس دن گل، نماز کے وجوب کا سبب ہے وہ امر دی باس بھی جاؤں گی پی ساری سوال جواب ہوندے سورشاشی چ. نماز کے وجوب کا سبب ہے وقت. کیا ہے؟ تو جو شریعت میں پیچھے پڑھ چکے ہو نا اول تا آخر، وہ نماز کے لیے وقت کامل ہے. صرف عصر کا وقت سورج کے اسفرار کے بعد یہ وقت مکروہ ہے. 5 نمازوں میں جو اول تا آخر وقت ہے نا جی، وہ سارے کامل ہیں. کیا ہیں؟ کامل وقت ہے. کل سمجھی کہ نہیں؟ کیا ہیں؟ صرف عصر کا وقت آخری. کل سمجھیے جب سورج پیلا ہو جائے یہ وقت مکروہ ہے. اب سارے وقتوں میں جو نماز کا وقت شروع ہوتا ہے نا، پہلی جز سبب ہوتی ہے، اگلی جز میں تکبیر تحریمہ کہہ دو. اگر نہیں کہی تو پھر دوسری جز سبب ہے، تیسری میں تکبیر تحریمہ. اگر نہیں تو یہ سبب منٹ 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 سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آگے چلتا جائے تا وقت کہ اتنا وقت رہ گیا نماز کا کہ وضو کر کے صرف فرض پڑھ سکتا ہے. کتنا وقت رہ گیا؟ یہاں آ کر سببیت رک جاتی ہے. یہاں آ کر جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے نا، پہلا لمحہ یہ سبب ہے نماز کے واجب ہونے کا. اگلے لمحے میں تکبیر تحریمہ. اگر نہیں کہی تو ہر لمحہ یہ آگے چل رہے ہیں، ہر لمحہ اگلے لمحے کے لیے سبب بن رہا ہے. چلتے 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 یہ سبب منتقل ہو رہا ہے. ایک لمحہ، دوجا، تیجا، چوتھا، پنجواں، چلتے چلتے وہاں پہنچا کہ اتنا وقت رہ گیا صرف فرض پڑھ سکتا ہے. اب آگے سببیت نہیں چلتی، رک گئی. سمجھ آئی؟ بندے نے نماز نہیں پڑھی، وقت نکل گیا. اب آخری لمحے سے لے کر شروع لمحے تک یہ 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، 2.5 گھنٹے، یہ سارا وقت پورا سبب بن گیا. کیا بن گیا؟ اب یہ پورا وقت سبب بن گیا کس کے لیے؟ نماز کے ذمے آنے کا. کیا بن گیا؟ جب نماز نہیں نہ پڑھی تو یہ پورا وقت، تو یہ جو سبب ہے یہ کامل ہے کہ ناقص؟ چونکہ یہ جو فائدہ ذمے ہے اس کا سبب کامل ہے، اس لیے یہ کامل وقت میں فائدہ پڑھی جا سکتی ہے، ناقص میں نہیں پڑھی جا سکتی. تو چونکہ یہ 3 وقت ناقص ہیں اور نقصان اگوں آ رہا ہے بندے بچ شیطان تے کافر عبادت کرتے ہیں اس نسبت نہ ان کو کہتے ہیں یہ ناقص وقت ہے، ورنہ وہ کہیں کہ وقت تو سارا برابر ہوتا ہے جی، وہ ساری بات آ رہی ہے جی. تو چونکہ ان کا سبب جو ہے وہ کیا ہے، اس لیے ادا کامل وقتوں میں ہوگی 24 گھنٹوں میں، جو ناقص ہے ان میں. یہ وجہ ہے کہ ان 3 وقتوں میں فرض جو ہیں وہ مکروہ ہیں، یعنی صحیح نہیں. کانچ پہ کہ کوئی نہیں. ہوں دیکھو، پس کراہت فرض میں جیسا کہ فوائد، یہ کراہت منع کرتی ہے صلات کو باوجہ واجب ہونے فوائد کے بسبب کامل کے. یہ بسبب تے بافر سببیہ ہے، سبب کامل کے سبب سے یہ فرض ہوئے ہیں. سبب کامل کون؟ پورا زوال شمس تو 2 مثلا تک. یہ مطلب مثال طور پہ سمجھیے، اس لیے یہ نہیں ہوں گے.
اور اسی طرح واجبات فائتہ کون واجبات کہ جو واجبات ہیں مثلا وطر ہے فطر ہے تو وہ جب فوت ہو گئے بہت ہو تو گیا ان کا بھی سبب کامل ہے وقت سارا، جی تو وہ بھی اس وقت میں اس وقت میں نہیں نہیں ادا ہو سکتے، اس وقت میں نہیں ادا ہو سکتے۔ نہیں ادا ہو سکتے جی، گل سمجھیا۔ اسی طرح جو نفل اس نے منت مانے ہیں، ایک تفصیل آگے آ رہی وہ اور ہے، جو منت مانے اس نے وہ بھی چونکہ اس کے ذمہ واجب ہے، واجب ہے تو وہ جب منت مانی ہے تو اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں وقت مکرو وقت میں پڑھوں گا، یعنی کامل وقت میں پڑھنے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی ادا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت، اس کی ذرا تفصیل ہے۔ سجدہ تلاوت ذمے آیا ان 3 وقتوں کے علاوہ، سجدہ تلاوت آیت سجدہ جب پڑھی تھی نہ طلوع شمس تھا، نہ زوال شمس تھا، نہ اسفرار شمس تھا، کسی اور وقت میں پڑھی تھی جو کامل وقت تھا، تو اب سجدہ ادا کرے اس وقت میں تو یہ نہیں ہوتا جی، بات سمجھی؟ اس لیے کہ تلاوت جس وقت کی تھی وہ وقت کامل تھا، کامل تھا تو لہذا سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کا جو سبب ہے وہ کامل ہے کامل ہے، تو ان 3 وقتوں میں نہیں ہوگا ایک مسئلہ آگے آئے گا، اگر اسی وقت میں تلاوت کرے تو چونکہ سبب ناقص ہے تو پھر اسی وقت ادا بھی ہو سکتا ہے، وہ آگے تفصیل آ رہی ہے، کھانے چ پہیے۔ اور اسی طرح واجبات فائتہ، جیسا کہ سجدہ تلاوت جو واجب ہوا ہے تلاوت کے سبب سے وقت مکروہ کے غیر میں، گل سمجھیا؟ اور اسی طرح نماز جنازہ جو حاضر ہوا ہے اس میں، کس میں؟ وقت مکروہ کے غیر میں، گل سمجھی؟ جنازہ حاضر ہوا، اے حضور جنازہ دا مطلب ہوندا ہے جی کہ کفن دفن کر کے تے منجی چک کے اوتھے پہنچانا جتے جنازہ پڑھنا ہے، اینو کہندے نے حضور جنازہ، گل سمجھی جی؟ کی کر کے اوتھے پہنچ جانا، اینو کہندے نے حضور جنازہ۔ حضور جنازہ ہویا ہے 3 وقتاں تو علاوہ، سمجھ آئی جی؟ تے کسے دے انتظار سے رکھ دیتا ہے، یا مولوی صاحب نے کہا میرا وضو ٹوٹ گیا ہے مثال طور پہ ہے جی، یا فرض کرو لڑائی ہوگی، کوئی بھی صورت ہوگی، جنازہ لیٹ ہو گیا، جنازہ لے آندا ایسا 11 بجے، ہوں یہ جس لئے حضور جنازہ ہے نا، حضور جنازہ بھی کہنا جس وقت بھی ہوئے، یہ حضور جنازہ جس وقت ہویا ہے یہ وقت سبب دے وجوب دا، گل سمجھی جی؟ ہوں جنازہ حاضر ہویا وقت کامل وچ تے دیر کردیاں وقت مکروہ آ گئے، ہوں جنازہ ٹھیک نہیں جی، گل سمجھی جی؟ یہ کہے کہ حضور جنازہ مکروہ وقت چوبے اگوں آ رہا ہے جی۔ اور اسی طرح جنازہ جو حاضر ہوا اس وقت مکروہ کے غیر میں، اور وطر، یہ سارے اس لیے کہ یہ سارے واجب ہوئے ہیں کامل، پس نہیں ادا کیے جائیں گے ناقص، ساتھ نقصان کبھی کے، سمجھ آئیے؟ اور وہ نقصان کبھی کون سا ہے؟ دھیان کریے، اور وہ نقصان وہ ہے جو وقت کی صفات سے ہے، کس سے؟ وقت کی صفات سے ہے، کس طرح؟ باوجہ سخت اتصال فعل کے وقت کے ساتھ، کوئی بھی فعل وقت تو خالی نہیں ہو سکتا، کہ ہو سکتا نہیں ہے؟ ہو سکتا اسی زمانی ہاں تے ساڈا ہر فعل زمانے وچ کہ کوئی نہیں، باوجہ سخت اتصال فعل کے وقت کے ساتھ، باوجہ داخل ہونے وقت کے فعل کی ماہیت میں، ہر فعل دی حقیقت وچ وقت داخل ہے، زمانہ کہ کوئی نہیں، تائیں تا ہر فعل دی معنی مرکب 3 چیزاں کھولو، تو وقت جو ہے وہ فعل کی ماہیت میں داخل ہے، فعل لغوی معنی مراد ہے، ہر فعل وقت میں ہوتا ہے، برخلاف نقصان کے، وہ نقصان جو اس طرح نہیں ہے، جیسا کہ نقصان بسبب اخلال کے، بسبب بعض واجبات کے، کہ بھئی نماز کے اندر جو واجبات ہیں ان میں سے کوئی واجب رہ جائے تو اب بھی نماز مکروہ ہوتی ہے، لیکن یہ وقت کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوئی بلکہ اس کے اندر کی چیز اس کی وجہ سے، دھیان کری ذرا، یا بسبب مکان کے، مثلا نماز پڑھے ارض مغصوبہ میں، سمجھ آئیے؟ غصب شدہ نماز میں جگہ میں نماز پڑھے، یہاں بھی نقصان ہے لیکن یہ وقت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ او بسبب شین آخرہ من المجاورات،
مثلا نماز پڑھنی ریشمی کپڑے میں اور جبکہ دوسرے ہوں، تو پس بے شک یہ جو چیزیں ہیں نہیں منع کرتی صحت کو بوجہ عدم شدت اتصال صلات کے ان اشیاء کے ساتھ، جتنا کہ اتصال ہے صلات کا وقت کے ساتھ۔ سمجھی؟ لہذا ان نقصانوں سے صحت نہیں ختم ہوگی، شے ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر وقت میں نقصان ہے اور سبب کامل ہے تو چونکہ وقت کے بغیر تو فعل ہو ہی نہیں سکتا ہے، لہذا وہ ہوا ہی نہیں ہے مشکل جذرا جی کا اتصال یا بالوقت۔ کیوں؟ بوجہ ہونے اتصال ان اشیاء کے کیڑیاں واجبات کا رہ جانا، واجبات یا ارد مغصوبہ میں نماز یا وہ ریشمی کپڑا پہنا ہوا ہے، اتصال ان اشیاء کا نماز کے ساتھ من حیث المجاورت ہے، من حیث سببیت نہیں ہے۔ صرف نماز پڑھی ہے تو ریشمی کپڑا اس کے ساتھ مجاور ہو گئے، یا کسی کی زمین میں نماز پڑھ رہے، سمجھ آئیے؟ بے حیث سببیت و شرطیت نہیں ہے، برخلاف وقت کے، تو وقت تو نماز کا سبب ہے، کیا ہے؟ یہ چیزیں سبب نہیں ہے، ایشا بس۔ اما بہرحال لو واجب الفرض او غیرہ، ایک گل مک گئی پچھلی کہ وقت چونکہ داخل ہے فعل میں، لہذا اگر وقت کامل ہے تو اس شے کا چونکہ سبب کامل ہے ناقص میں ادا نہیں ہوں گے، اور اگر نماز میں خلل آیا ہے کسی اور وجہ سے جو سبب اور شرط نہیں نماز کے لیے، تو پھر نماز ہو جائے گی، کراہت بھی ہوگی۔ اگلی سنو، اما لو واجب، اور گل کڈی سی پیچھے، بہرحال اگر واجب ہو فرض یا فرض کا غیر بسبب ناقص کے اور ادا کیا جائے اسی وقت میں تو یہ صحیح ہے۔ اگر سبب ناقص ہو تو پھر ناقص میں ادا کریں گے تو کا عصر یوم ہی عند الاسفرار، جس طرح کے اے دیکھو جو اس دن کی اثر ہے نا، اس آج کی اثر، جب دو مثل ہو گئے تو پہلی گھڑی سبب، دوسری تیسری چلتے چلتے اسفرار سے آگے چلتا ہے، کیونکہ 20 منٹ نے، یعنی غروب کا آخری جو کنارہ ہے اس آخری کنارے سے پہلے کتنے منٹ؟ 20۔ وہ 4 فرض سے وضو کتنے منٹ لگ دینا؟ چلو 7 منٹ کر لو، 7 منٹ پہلے تک جی یہ سبب پہلے سمجھا کے نہیں آیا کہ سبب چلتا رہتا ہے، کہاں تک، کتنے منٹ رہ جائیں، کتنا وقت رہ جائے، پکوا کے جائیں جی۔ تو جو آج کی اثر ہے اس کا سبب آگے چل رہا ہے، اس فرار سے بھی آگے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، کیونکہ اس کا وقت ابھی ہے جی۔ اب اس فرار کے بعد، اس فرار ہوئے 5 منٹ ہو گئے، تو یہ جو 5واں منٹ ہے یہ سبب ہے آج کی اثر کا، تو چونکہ یہ سبب ناقص ہے لہذا اثر پڑے گا تو یہ ٹھیک ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج کی اثر اس فرار میں کیوں جائز ہے کہ اس کا جب نہ پڑے گا، مغرب ہو گئی ہے، اب یہ سارا وقت سبب بنے گا، تو سارے میں جو زیادہ ہے وہ کامل ہے، تو للأکثر حکم الکل کے تحت سارا کامل ہو گیا، بات سمجھیے۔ اس لیے کل کی اثر اس وقت میں قضا نہیں ہو سکتی، سمجھائیے۔ آج کی اس لیے ہو سکتی ہے کہ وہ چونکہ سبب آگے جا رہا ہے تو اس فرار کا وقت سبب ہے، چونکہ سبب ناقص ہے، وقما۔ اور اسی طرح اگر تلاوت کی سجدے کی آیت وقت مکروہ میں، زوال کے وقت، اسفرار کے وقت، طلوع کے وقت آیت پڑھی، تو چونکہ جس وقت آیت سجدہ پڑھی ہے یہ وقت سبب ہے سجدے کا، تو چونکہ یہ وقت نہ سبب ناقص ہے تو لہذا اس وقت میں سمجھیے، لہذا اگر اسی وقت سجدہ تلاوت کرے ہو جائے گا۔ آگے تفصیل آ رہی کہ بہتر یہ ہے کہ رک جائے بعد میں کرے، لیکن اگر کسی نے اسی وقت کر لیا اچھا۔ اسی طرح یا حاضر ہوگا جنازہ اسی وقت میں، کیا ہو گیا؟ جب جنازہ رکھا تو وقت مکروہ تھا، فَإِنَّهُمَا، بس یہ دونوں کون؟ آیت سجدہ اور جنازہ، یصحان فی ایدن مال کراہت، کیوں؟ لِأَدَاءِ ذَلِكَ كَمَا وَجَبَ،
جیسے واجب ہوئے تھے سبب ناقص کے ساتھ، اسی سبب ناقص میں ادا کر رہے ہیں۔ وَلِهَذَا صَحَّتْ جَمِيعُ النَّوَافِلِ فِيهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ، نفل ہے نا، نفل، ان کا قانون احناف کے نزدیک یہ ہے کہ شروع کرنے سے پہلے تک وہ نفل ہوتے ہیں۔ شروع اللہ اکبر کہنے سے پہلے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت، نیت کی میں نے 6 رکعت نماز سنت نفل، سمجھو بھی؟ یعنی نیت کرنے سے پہلے اللہ، نیت نہیں، اللہ اکبر کہنے سے پہلے وہ نفل ہے، مرضی ہے پڑھے، پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں۔ لیکن جب تکبیر اولا کہہ لی تو جتنی رکعتوں کی نیت کی ہے ان کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، ان کا واجب بمانا لازم۔ وہ لفظ فرض نہیں بولتے چونکہ یہ بندے نے خود کیا ہے، اس لیے وہ لفظ فرض کی بجائے واجب، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ لازم ہے، پورا کرنا کیا ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ توڑ دے تو قضا لازم ہے، سمجھ آئی؟ یہ قانون ہے کن کا؟ نفلوں کا۔ پہلے کیا ہوتے ہیں؟ شروع کر لیں تو تکمیل واجب ہوتی ہے، چھوڑ دے تو قضا لازم ہے۔ بات سمجھیے؟ اب سمجھ مسئلہ۔ وَلِهَذَا مکرو وقت کے اندر بندہ نفل شروع کر دے تو یہ صحیح ہے مع الکراہت، یہ صحیح ہے۔ وہ بات چل رہی تھی کہ اگر وقت ناقص کہ جو لازم جو واجب ہے سبب کامل کی وجہ سے وہ اس ناقص وقت میں صحیح نہیں ہے، اگر کسی اور وجہ سے تو پھر وہ صحیح ہے لیکن مع الکراہت۔ تو نفل جب شروع نہیں کیے تھے اس پر لازم نہیں ہے، اگر اس نے شروع کر دیے مکروہ وقت میں تو یہ صحیح ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ نفلوں کا وجوب شروع کے سبب سے اسی وقت میں ہوا، پس جب شروع ہوا نوافل میں اس وقت میں مکروہ میں تو واجب ہوئے ناقصتاً، تو جس وقت میں اس نے شروع کیا اسی وقت میں وہ واجب ہوئے، تو چونکہ وہ وقت ناقص ہے تو پھر جس طرح اس کو لازم ہوئے اسی طرح وہ ادا کر رہے۔ بات سمجھیے؟ فَإِذَا أَدَّاهَا فِيهِ أَدَّاهَا كَمَا وَجَبَتْ، تو اس نے نفلوں کو پھر جب پورا کیا تو اس نے اسی طرح پورا کیا جس طرح لازم ہوئے۔ تکبیر اولا سے پہلے لازم نہیں تھے، تکبیر اولا کہی تو کیا ہو گئے؟ جب لازم ہو رہے ہیں اس وقت وقت کیا ہے؟ ناقص ہے، تو جس سبب سے لازم ہو رہے ہیں جس طرح لازم ہوئے اسی طرح وہ ادا کرا۔ کل سمجھیا؟ علامہ فرماتے ہیں یہاں اس مسئلے میں بہت سارے سوال بھی ہیں جواب بھی ہیں، تو وہ اصول فقہ کے اندر ان کا مقام ہے۔ بات سمجھیے؟ وہ آ جائیں گے تو بعض آگے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ 3 وقت وہ ہیں جن میں کیا ہے؟ فرض اور تطوع دونوں مکروہ ہیں، سمجھائیے؟ اچھا، فرضوں کے بارے میں یہ ہے کہ جو فوائد ہیں، کیونکہ یہ جو 3 وقت ہیں نا ان میں اس دن کی اثر کو چھوڑ دے، بقایا تو ان وقتوں میں نئی نماز کو ادا تو فرض ہے ہی نہیں ہے نا، نہ ہی طلوع شمس کے وقت کو نئی نماز فرض ہے، نہ ہی زوال شمس کے وقت، نہ ہی اسفرار کے وقت، صرف اس دن کی اثر ہے۔ تو لہذا جو فرض ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ جو فوت ہوئی ہیں، کہ اور کوئی ہوں گی؟ فوت ہوگی وہی ہے، یا جو وطر رہ گئے ہیں وہ ہیں، یا جو سجدہ تلاوت اس کے ذمہ ہے وہ تلاوت جو باقی وقتوں میں کی ہے، تو چونکہ ان کا سبب کامل ہے لہذا ان وقتوں میں صحیح نہیں۔ تو اگر کسی اور وجہ سے کراہت آ جائے، نماز میں خلل آ جائے کسی اور وجہ سے،
تو وہ نماز ہو جائے گی، لیکن مال کرا مکروہ تحریمی ریشمی کپڑے پہن کر مقصوبہ میں، یا نماز کے اندر سے کوئی واجب جو واجبات آگے آئیں گے وہ رہ گئے، تو اب نماز ہو گئی ہے لیکن مکروہ تحریمی ہے، وہ آگے آ جائے گا جس کا اعادہ واجب ہوتا ہے۔ جی گل سمجھیا، وہ وقت کے اندر وقت نکل جائے تو پھر اعادہ لازم نہیں ہوتا۔ جی گل ختم، آگے چل۔ وذالک بسم اللہ الرحمن الرحیم وذالک عند طلوع الشمس وعند غروبها الا عصر یومه ووقت الزوال۔ اچھا یہ کون ہے کہ جس میں فرض بھی مکروہ تحریمی ہے اور نفل بھی مکروہ تحریمی، جس کی تفصیل پڑھ چکے ہوں؟ یہ طلوع شمس کے وقت، کس وقت؟ کھانے چ پئی جس لے او جڑا پیچھے سر کھپا کے آئے ہیں، جس لے سورج دا پہلا کنارہ نکلنا ہے نا تے صبح دا وقت ختم، او نکلنے تو لے کے سورج دے چٹے ہونے تک اے جڑا وقت ہے اینو طلوع شمس کہتے ہیں۔ کی کہندے نے؟ کھانے چ پے گی ایک، اور اندا غروبہا، اندا غروبہا، یہ اندا غروبہا کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ جب سورج پیلا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ پیلا ہو جائے، اس وقت سے لے کر سورج کے آخری کنارے کے غروب ہونے تک یہ جو وقت ہے اس کو اندا غروبہا کہتے ہیں۔ اور وقت الزوال وہ تو سمجھا ہے کہ شمال والے پاسے منہ کرو تو اوندا پہلا کنارہ اس کن دی سیت تو لے کے اگا انہیں ٹرنا ہے تے تک انہیں آخری کنارہ گزرنا ہے نا، اے جڑا وقت ہے وچ ایک ہی ہے زوال دا وقت ہے۔ کھانے چ پے گی اگو کلیے بھی آن گے نا بارے چ، لیکن جڑا پیچھے دس کیا موٹا جے اے مطلب ہے بھی طلوع تے زوال تے غروب دا اے مطلب ہے۔ جی چلو جی، اور یہ مذکور کون مذکور؟ اور وہ کراہت ہے فرض اور تطوع کی، ثابت ہے اور ہونے والی ہے۔ کس وقت ہونے والا ہے؟ کس وقت؟ شمس کے طلوع کے وقت اور شمس کے غروب کے وقت، مگر اس دن کی اثر اور زوال کا وقت الا عصر یومی وچوں بکھرا ہے، یہ تین وقت نے، صرف اس دن دی اثر او ٹھیک ہے، او کیونکہ تنوں سمجھایا ہے کہ او دا سبب ناقص ہے تے لہذا جے ہو جائے سبب ہے او ہو جی ادا ہو رہی ہے ہمیشہ۔ اور یہ مذکور اور وہ فرض اور نفل کی کراہت ہے، ثابت ہے اور ہونے والی ہے، طلوع شمس کے وقت اور طلوع اور اس کے غروب کے وقت، اور سورج کے یار اور سورج کے وہ شمس کہہ دینا، اور شمس کے غروب کے وقت، مگر اس دن کی اثر اور زوال کا وقت۔ اور یہ مذکور فرض اور نفل، فرض اور نفل کون یہ مذکور؟ اس کا کراہت اور وہ فرضوں کا مکروہ ہونا اور نفلوں کا مکروہ ہونا، یہ کیا ہے؟ ثابت ہے، وہ ایک کو گل لینا عطف تفسیری ہے، ثابت ہے، ثابت ہے کے وقت اور شمس کے غروب ہونے کے وقت، مگر اس دن کی اثر اور وقت زوال اور زوال کا وقت۔ اب اس پر دلائل سن کہ ان تین وقتوں میں نماز، بھئی وہ حدیث پاک میں نہج کہاں آئی ہے؟ تو چونکہ وہ نہج ظنی الثبوت ہے تو لہذا کراہت تحریمی ثابت ہوگی۔ وہ جو سویرے پڑھے تو ان دا بھی دلائل، پہلی حدیث بوجہ اس حدیث کے کہ روایت کیا ہے امام مسلم اور آپ کے علاوہ اوروں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ 3 ساعات، 3 گھڑیاں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے تھے ہم کو یہ کہ نماز پڑھیں ہم ان گھڑیوں میں، یا لفظ ہے او نقبر فیہن موتانا، یا قبر میں داخل کریں ان گھڑیوں میں اپنے موتا کو۔ آگے شرح آ رہی، یہاں قبر سے مراد ہے نماز جنازہ، آگے دوسری حدیث میں وضاحت آ رہی ہے۔
سمجھائیے کہ سرکار ہمیں منع فرماتے تھے کہ ہم ان 3 گھڑیوں میں نماز پڑھیں یا صلاۃ جنازہ پڑھیں. وہ کون سی؟ جس وقت کے طلوع کرے شمس بازغتن چڑھنے والا، سمجھائیے، حتیٰ کہ بلند ہو جائے، تے بلندی تو مراد ہو بھی چٹا ہو جائے، اور جس وقت کے قائم ہو یعنی قائم الظہیرہ تے، اور جس وقت کے سورج پہنچ جائے قائم الظہیرہ کو، مطلب کیا ہے کہ اوپر سر کے قریب پہنچ جائے، حتیٰ کہ میلان کر جائے شمس، سمجھ آئیے، تو اس وقت سے لے کر میلان کرنے تک منع فرمایا. اور جس وقت کے تضیف ہو جھکے سورج غروب کے لیے، سمجھ آئیے، حتیٰ کہ غروب ہو جائے. یہ حدیث آگے کی ان 3 وقتوں میں حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے. نہی آ گئی، کیا آ گئی؟ نہی آ گئی. مراد بقولہ او نقبرو، اس او نقبرو سے مراد ہے صلاۃ، کہ ہم اس وقت کیا کریں؟ نماز جنازہ پڑھیں، کیونکہ دفن کرنا مراد نہیں ہے اس حدیث میں بالاجماع. گل سمجھیے، ان وقتوں میں جنازہ اگر پہلے پڑھ لیں تو ان وقتوں میں بالاجماع دفن منع نہیں ہے، ان وقتوں میں دفن نہیں ہے منع. اس لیے او نقبرہ سے مراد پھر کیا ہے؟ وہ اس پر دوسری حدیث پیش کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ لما رواہ ابن شاہین فی کتاب الجنائز من حدیث خارجہ ام مصعب ان لیث بن سعد ام موسیٰ بن علی ان ابیہ ان عقبہ بن عامر، وہی صحابی ہیں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ منع فرمایا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ نماز پڑھے ہم اپنے موتا پر اندہ سلاسن 3 وقتوں کے وقت. کون سے؟ اندہ طلوع شمس سے، طلوع شمس کے وقت، الحدیث، پھر آگے وہ حدیث ہے جی. تو چونکہ دوسری آپ صحابی ایک ہی ہیں، ایک میں ذکر آتا ہے ان نصلی علی موتانا، ایک میں ہے او نقبر فیہن موتانا، تو اس لیے دونوں جگہ پھر کیا مراد ہے؟ کیونکہ ان وقتوں میں بالاجماع دفن منع نہیں. ایک حدیث آ گئی کہ ان 3 وقتوں میں نماز منع ہے، جنازہ منع ہے. والے قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، دوسری حدیث بوجہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے کہ بے شک، انہیں دوسری حدیث سنے دھیان نال، بے شک سورج طلوع کرتا ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان. قرنین، قرنن سنگ تے قرنین تے اگو اضافت ہوئی شیطان وال تے نون اضافت نال گر گیا، بین قرنا یہ شیطان، کہ شیطان سورج طلوع کرتا ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان. جس لئے سورج طلوع ہوندا ہے نا تے اس وقت شیطان ان دے سامنے کھلوندا ہے، سمجھ آئیے. اے پھر وہ نال نال ٹردا رہندا شیطان بھی. تو جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں نا، سورج کی بھی سورج طلوع ہوتا تھا تو سجدہ کرتے سورج کو دیکھ کر، غروب ہوتا تو سورج کو دیکھ کر غروب سجدہ کرتے، ایک صبح مشرق کے وقت اور مغرب کے وقت مغرب کی جانب. تو شیطان اس وقت سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے. یہ مطلب ہے جی کہ شیطان طلوع کرتا ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان. پس جب بلند ہو جاتا ہے سورج تو علیحدہ ہو جاتا ہے شیطان سورج سے. پلے پئی ہوں ارتفاعات ہے نا، اس وقت تک اتنے ٹنگیا کھڑا ہے جی، تو لہٰذا اس وقت منع کیتا ہے بھی نماز نہیں پڑھنی جی. اچھا جی، پھر جب استوت سورج برابر ہوتا ہے قارنہا، تو مل جاتا ہے شیطان سورج کو، پھر اتنے نال ٹر جاتا ہے. بعض قومیں ایسی بھی ہوئی ہیں جو سورج جب بالکل سر پر آتا نا جی، جہے سورج کے پجاری سن، جس لئے نکلنا ہے تو نکلنا او ساڈا خدا نکل آیا، جس لئے سر تے ہونا تے او ساڈا خدا ساڈے بالکل سر تے آ گیا، نعوذ باللہ. تو ڈبن لگے او ساڈے خدا ہن چلے نے ساڈے کل دے کماں واسطے، نعوذ باللہ جی. او 3 وقتاں کی کردے ہیں سورج نو، تو پھر او 3 وقتاں شیطان نال چمڑدا ہے. پہلے شیطان نے تو انہوں نے بل سکھایا
کہ بھی یہ کی تہاڈا رب رب بل سکھایا. تو اے گل ہے. تو بھائی تو پھر جب جو ہے نا برابر ہوتا ہے تو کارا نہا ہو جاتا ہے. بس جب سورج ڈھل جاتا ہے تو فارا کہا شیطان سورج سے جدا ہو جاتا ہے. اور جب قریب ہوتا ہے دنت، جب قریب ہوتا ہے سورج غروب کے، کارا نہا، پھر سو شیطان وہاں اس کے قریب ہو جاتا ہے. کس کے؟ سورج کے. بس جب غروب ہو جاتا ہے تو فارا کہا. یہ سونے خبر دیتی ہے، سونے بھی شیطان انج کر کے سورج دے سامنے جاندہ ہے. گل سمجھیے؟ اے مطلب ہے جی ہوں یہ بھی وہ سورج بھی کہڑے آسمان تے وے، چلو جی چوتھے تے صحیح. تو وہ ایک بھی آسمان دے نیڑے تے نہیں جا سکتے، اتوں سیابے ثاقب پیندے نے. مطلب اون جو وہ سامنے ہو جاندہ ہے شیطان، اتنے جنہ کو جا سکتا ہے جی. یہ مطلب ہے جی. تو لہٰذا بھئی بنہا منع فرمایا ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے سے ان گھڑیوں میں. اے جڑی حدیث ہے نا رواہ مالک فی المؤطا والنسائی. پلے پئی ہوں گل سمجھا جی. وہذا یہ جو حدیث ہے یہ فائدہ دیتی ہے، مسئلہ سمجھاتی ہے اس بات کا کہ منع ان وقتوں میں نماز بسبب اس چیز کے ہے جو متصل ہوئی ہے وقت کے ساتھ. وہ کیڑی شے متصل ہوئی ہے؟ یعنی مستلزم ہونا فعل ارکان کا. اس میں کس کو مستلزم ہونا؟ تشبہ بے عبادت الکفار کا، کہ اس وقت کافر عبادت کرتے ہیں سورج کی، تو اس وقت اگر ہم ارکان ادا کریں تو یہ ارکان کفار کی عبادت کے ساتھ مشابہ ہو. اگوارے بھی اے بھی اس وقت نقصان وگرنہ تو وقت ہی ہے جی. کہ اس وقت چونکہ کفار عبادت کرتے ہیں سمجھ آئیے تو ان کے ساتھ تشبہ لازم آتا ہے. واہ والمانیو مانا نہیں ہے، مانیو ہے. اور یہی مقصود ہے وقت کے نقصان سے. وگرنہ پس وقت من حیث ہوا لا نقصان فیہ کسائر الاوقات. وگرنہ جو سورج سیر تے آوے جنہ دن اس وقت چٹا ہوتا ہے نس پہلو تو باچ نہیں ہوتا جی. زیادہ روشنی اس وقت ہوندی ہے کہ کو نہیں ہوندی جی. تے جڑا نا جی الٹا سگوں سورج نکلیا تے چلو جی کل دی روزی کمائیے، سورج ڈوبیا تے چھڈو یار چل کے آرام کریے. مطلب بظاہر سکھ دے ٹائم نے جی. لیکن چونکہ ان وقتوں میں کیا ہوتا ہے کفار عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت سے ہمارے ارکان کا تشبہ ہوتا ہے. یہ مقصد ہے کہ وقت میں نقصان ہے. وگرنہ وقت من حیث ہوا لا نقصان فیہ کسائر الاوقات. کھانے چ پئی جے اے مطلب ہے جی کسائر الاوقات. انما النقص فی الارکان المستلزمۃ للتشبہ بعبادت الکفار. کل سمجھیا؟ وقد افہم الحدیث ان تلک الارکان ہی الارکان الواقعات فی ہذہ الاوقات. تو جو منع جو کیا گیا تو اس وجہ سے کیا گیا، فقہاء نے وجہ بیان کی بھی چونکہ کافروں سے وہ شیطان، سونے بیان نہیں فرمایا کہ شیطان یوں کرتا ہے. تو اب اگر اس وقت عبادت ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ تشبہ ہو جائے گا. اس لیے یہ وقت میں نقصان ہے، اس لیے ان میں نماز پڑھنی کیا ہے؟ مکروہ تحریم. تو حدیث پاک منع آ گئے. گل سمجھیے آگے چلو. وروی عن ابی یوسف رحمہ اللہ وہی روایت المشہورۃ عنہ انہ جوز التطوع وقت زوال یوم الجمعہ. طرفین کے نزدیک زوال تینوں وقتوں میں صرف ایک زوال کے وقت میں پورا ہفتہ ان تینوں وقتوں کا ایک ہی حکم ہے. پورا ہفتہ ان تینوں وقتوں کا ایک ہی حکم ہے. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے، اور یہ روایت مشہور ہے آپ سے، کہ جمعے والے دن آپ کہتے ہیں کہ نفل پڑھنے زوال کے وقت جائز ہے. گل سمجھیے؟ کن سے روایت ہے؟ امام یوسف رحمہ اللہ صرف جمعے والے دن کیا کرنا؟ کہ زوال کے وقت نفل پڑھنے جائز. صرف ایک بس. اب اس پر آگے دلائل پھر اس کے جواب آ رہے ہیں جی. اور روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے
اور یہ روایت مشہورہ ہے آپ سے. آپ سے کیا مراد ہے؟ ہم بتائیں امام سے مراد لے لو، امام ابو یوسف مراد ہے. آپ سے یہ روایت مشہورہ ہے. کیا روایت کی کہ انہو کہ آپ جائز سمجھتے ہیں نفل پڑھنے کو زوال کے وقت جمعے والے دن. ہاں جی. اور روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، اور یہ روایت مشہور ہے آپ سے کہ آپ جائز فرماتے نفلوں کو جائز سمجھتے ہیں نفلوں کو زوال کے وقت جمعے کے دن. اور روایت کی گئی ہے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، اور یہ روایت مشہور ہے آپ سے کہ جائز سمجھتے ہیں آپ زوال کے وقت نفلوں کو نفلوں کو زوال کے وقت جمعے کے دن. تو وہ نفل پڑھنا، نفل پڑھنے کو مصدر ہے. اچھا جی، ایک ایسے سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ وہ تو پیچھے ثابت ہو چکا ہے کہ ان وقتوں میں بندہ اگر نفل شروع کرے تو وہ چونکہ ثواب ناقص ہے لہذا ٹھیک ہے. تو اس کا جواب ہے آپ کے سے جو آپ جو جائز سمجھے تھے نا، وہ یعنی بغیر کراہت کے جمعے والے دن زوال کے وقت بغیر کراہت کے نفل جائز ہے. وگرنہ پس مطلق جواز تطوع تو مجمع علیہ ہے ہمارے تینوں بزرگوں کے نزدیک جمیع اوقات میں. کما تقدم لہو نہ لہو نہیں، کما تقدم جیسے بھی گزر گئے پیچھے پڑھے گا کوئی نہیں کہ نفل ان تین وقتوں میں اگر کوئی شروع کرے تو وہ صحیح ہے، لیکن ہے کیا مال کراہت ہے جی. تو یہ جو آپ کہتے ہیں بے نفل جائز ہے، یعنی لہو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ لہو آپ کے لیے سندا پہ یہ باتیں سمجھنے کی کوشش فرماؤ. لہو آپ کے لیے دلیل ما وہ حدیث ہے جو مسند شافی رحمہ اللہ میں ہے. امام شافی رحمہ اللہ کے مسند شافی ترجمہ میں چھپے پہ ہی تھلے جی. مسند شافی میں حدیث ہے حضرت سعید مقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کیا حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے منع فرمایا ہے نماز پڑھنے سے نصف النہار کو حتیٰ کہ زائل ہو جائے شمس مگر جمعے والے دن. اے لفظ آ گیا الا تو جمعے والا دن یہ نصف النہار کا وقت مصنع ہو گیا لہذا جمعے والے دن پڑھنے پہ ٹھیک ہے. بات سمجھیے ایک دلیل ہے. وفی سونوں نے ابی داود عن ابی قتادہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہو کارہ الصلاۃ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے، مکروہ جانتے تھے سرکار نماز پڑھنے کو نصف النہار کے وقت مگر جمعے والے دن مگر. اور وقال اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک جہنم گرم کی جاتی ہے اس نصف النہار کے وقت اور پڑکائی جاتی ہے مگر جمعے والے دن مگر جمعے والے دن اس کو نہیں پڑکایا جاتا. اے دلیلہ نے کن کی گل سمجھیے. والا ہما طرفین کی دلیل اطلاق النہی. جن حدیثوں میں نہانا پیچھے پڑھ چکے ہو نا وہاں مطلق ہے، تفصیل نہیں ہے. بات سمجھیے. اب ان حدیثوں کا مطلب ہے کہ پورے ہفتے کا یہ حکم ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذکورہ حکم جمعے کے ماہ سوا ہے. سمجھیے. تو قانون پڑھ چکے ہو کہ بھئی محرم اور مبی جب معارض آئیں تو محرم کو تحریم حرام کرنے والے جو حکم ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے؟ ترجیح ہوتی ہے ان تعارض. گل سمجھیا. یہ جواب ہے طرفین کی طرف سے. اور بھی جواب ہے تھے انہاں کو جواب ہے. باب ہاذا یہ جو پیچھے دلیلیں گزر گئی طرفین کی گل سمجھی انہی کے ساتھ جواب دیا گیا ہے کہ بے نہج مطلق ہے اور محرم کو مبیح پر ترجیح ہوتی ہے. تعارض کے وقت اسی انہی دلیلوں کے ساتھ جواب دیا گیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کو بھی. اب سنیں وہ کیا فرماتے ہیں.
وہ علی جواز القضاء و اباحت النفل بمکہ تا فی ہذہ الاوقات۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو حکم ہے نا 3 وقتوں میں نماز قضا نہ پڑھے اور نفل نہ پڑھے، یہ مکہ شریف کے علاوہ باقی زمین کا حکم ہے۔ مکہ شریف میں ان 3 وقتوں میں قضا بھی پڑھ سکتے اور نفل بھی پڑھ سکتے، کل سمجھیے۔ تو ان کو یہی جواب ہے۔ اب ان کی پہلے دلیلیں سنیں نا، وہ بھی حدیث شریف ہے کہ بقول ہی، یہ دلیل ان کی پہلی، بقول ہی علیہ الصلوۃ والسلام، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص سو گیا نماز سے، بھائی مطلب ستا تو ستیا نماز دا وقت گزر گیا، یا بھول گیا نماز کو، پتہ ہی نہیں چلا بھی نماز پڑھنی سی تو وقت گزر گیا، تو پس چاہیے کہ پڑھے نماز جب یاد آئے اس کو۔ اذا ذاکر ہے نا، جس وقت یاد ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں 24 گھنٹے داخل ہے کہ کوئی نہیں، متفق علیہ۔ ہوں اس سے پھر سوال ہوگا کہ جے کر اندر عام معنی کرو تو پھر مکہ شریف نال خاص نہیں، پوری زمین ہی چینج ہونا چاہیے کہ اذا جب اذا ذاکر ہے، جب بھی یاد ہے 24 گھنٹے میں، تو پھر یہ مکہ شریف کے ساتھ تو نہیں نا خاص ہے، یہ تو عام ہے جی، متفق علیہ۔ دوسری دلیل ان کی باب حدیث جبیر ابن مطعم مرفوع کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے بنی عبد مناف نہ منع کرو تم، سبحان اللہ، اتے چوتھی پنجویں پشت وال سونا نسبت کی تھی، اے بنی عبد مناف ہے نسبت، سبحان اللہ جی۔ اچھا جی گل سمجھیو، اے حدیث کہ اے بنی عبد مناف نہ منع کرو تم کسی ایک کو کہ طواف کرے اس بیت کا اور نماز پڑھے جس گھڑی چاہے، رات سے یا دن سے۔ ایا سات ان سے بھی دلیل پکڑتے ہیں، ایا سات جون سے گھڑی، تو جون سے میں یہ 3 وقت بھی آتے ہیں، یعنی یہ اس عموم سے دلیل پکڑتے ہیں، کون؟ امام شافعی رحمہ اللہ۔ تیسری دلیل ہے واب حدیث ابی ذر فی ما نہ رواہ الدارقطنی والبہقی، وہ اسی طرح ہی ہے، گل سمجھیا۔ تو پہلا تو سوال کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نا، اس جو ابھی پڑھی حدیث، اس میں جو ہے نا ایا سات ہے نا، کیونکہ پہلی حدیث میں تو مکہ شریف کا ذکر ہی نہیں ہے نا، اس میں ذکر ہے نا بطافا بہذا البیت وصلی ایا سات شاء، لیکن اس میں جو ہے نا انقطاع ہے، مجاہد اور حضرت ابو ذر کے درمیان راوی ہیں، اور ایک اس میں راوی ابن مؤمل ہے، سمجھائیے، اور وہ ضعیف ہے، اور حمید مولا افرا، تو چونکہ سند میں اضطراب ہے اس لیے یہ اس صحیح کے مقابل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ چونکہ محرم ہے اور یہ مبیح ہے تو پھر اس کو ترجیح ہے جی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک جس پر فتویٰ ہے ان 3 وقتوں میں پوری زمین پر پورا ہفتہ نفل منع ہے، اور شروع کرے گا تو ہو جائیں گے مالکرات، لیکن قضا بالکل جائز نہیں، سوائے اس دن کی عصر کی جو ادا ہے وہ ہو جائے گی۔ بات سمجھیے، جس پر ہمارا عمل ہے جی۔